کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 11واں باب، جانور جو کھائے جا سکتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہیں، تم ان کو کھاؤ۔ مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں، ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافان کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں، تم انہیں کھاؤ۔ لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا۔ پانی کے کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے، سو یہ ہیں، عقاب اور استخوان، خار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں، تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پاندرے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں، ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلعام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا، اور سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ اور جو کوئی اس میں سے کسی کی لاش کو چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے، وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب چارپائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ جگالی کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے، وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گوہ اور چھپکلی اور سانڈا اور گرگٹ، سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں، وہ چیز ناپاک ہوگی، خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو، خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو، ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے، تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا، اور برتن کو تم توڑ ڈالنا۔ اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو، وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو، وہ ناپاک ہو۔
اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے گی۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہو، مگر چشمہ یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، اور جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج ناپاک رہے گا، اور اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد اس کی لاش میں سے کچھ اس پر گرا ہو، وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں۔ اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ اسے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں، میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 12واں باب، زچگی کے بعد عورت کی طہارت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے بیٹا ہو تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو۔ اور اگر اس کے لڑکی ہو تو 2 ہفتے ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے، اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہوا ہو یا بیٹی، تو سوختنی قربانی کے لیے ایک یکسالہ برہ، اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک عمری خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ اپنے جریان خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کو بر لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 عمریاں یا کبوتر کے 2 بچے، ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے، پاک ٹھہرے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 13واں باب، جلدی بیماریوں کے قوانین۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو، اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے، اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو، وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو اور کھال سے گہرا نہ دکھائی دے، اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں، کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو، کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے، کاہن اسے
नापाक करार दे क्योंकि वो पपड़ी है, सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजा के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था वो पपड़ी उसकी जल्द पर बहुत फैल जाए, वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो पपड़ी जल्द पर फैल गई है वो उसे नापाक करार दे क्योंकि वो कोढ़ है। और अगर किसी शख्स को कोढ़ का मरज हो तो उसे काहिन के पास ले जाएं और काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि जल्द पर सफ़ेद वर्म है और उसने बालों को सफ़ेद कर दिया है और उस वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है तो ये उसके जिस्म की जल्द में पुराना कोढ़ है, सो काहिन उसे नापाक करार दे और उसे बंद ना करे क्योंकि वो नापाक है। और अगर कोढ़ जल्द में चारों तरफ फूट आए और जहाँ तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जल्द सर से पाँव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले काहिन उस मरीज को पाक करार दे क्योंकि वो सब सफ़ेद हो गया है और वो पाक है। और जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे वो नापाक होगा और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफ़ेद हो जाए वो काहिन के पास जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफ़ेद हो गई है काहिन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए और फोड़े की जगह सफ़ेद वर्म या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफ़ेद दाग हो वो काहिन को दिखाया जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नज़र आता है और उस पर के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। और अगर काहिन देखे कि उस पर सफ़ेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे और अगर वो जल्द पर चारों तरफ फैल जाए तो काहिन उसे नापाक करार दे क्योंकि वो कोढ़ की बला है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल न जाए तो वो फोड़े का दाग है, बस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफ़ेद दाग या बिल्कुल ही सफ़ेद दाग बन जाए तो काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है। और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफ़ेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी कम है वो उसे 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जल्द पर बहुत फैल गया हो तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जल्द पर फैला हुआ ना हो बल्कि उसकी चमक भी कम हो तो वो फ़कत जल जाने के बायस खुला हुआ है और काहिन उस शख्स को पाक करार दे क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सर या ठोड़ी में दाग हो तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि वो साफा है जो सर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं है तो काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे और अगर देखे कि साफा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफा खाल से गहरा नहीं मालूम होता वो शख्स के बाल मोंडे जाएं, लेकिन जहाँ साफा हो वो जगह ना मोंडी जाए। और काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज़ काहिन साफा का मुलाहिजा करे और अगर देखे कि साफा जल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे और वो अपने कपड़े धोए और साफ़ हो जाए। फिर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जल्द पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे और अगर साफा
اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے، کاہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے۔ اور اگر اس کو صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا، وہ شخص پاک ہے اور کاہن اسے پاک قرار دے۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے، اور اگر اس کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھیپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے، وہ شخص پاک ہے۔ اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر پاک ہے، اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلا تو ہے مگر پاک ہے۔ لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہو۔ سو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے، وہ آدمی کوڑی ہے، وہ ناپاک ہے، اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ بس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو، پھندی کے قوانین، اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو، خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو، یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو، اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑ کی بلا ہے، اور کاہن کو دکھائی جائے، اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن اس کو دیکھے، اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو، وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے۔ اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے دھوئیں، اور وہ پھر اسے اور 7 دن تک بند رکھے، اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ اس کے کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے، وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے، اور اگر وہ بلا پھر کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، بس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا، اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے سے یا چمڑے کی کسی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے بلا جاتی رہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 14واں باب، جلدی بیماریوں کے بعد پاک ٹھہرایا جانا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے، یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لیں، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفہ کو لے کر اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندہ کے خون میں غوطے دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے
7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے، اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے ابرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور 1 بے عیب یکسالہ مادہ برا اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل لے۔ تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا، اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ حصہ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دائنے کان کی لو پر اور دائنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دائنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی دائنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دائنے کان کی لو پر اور اس کے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دائنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، کیوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے، اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوختی قربانی کے جانور کو ذبح کرے، پھر کاہن سوختی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے، جو کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دائنے کان کی لو پر اور اپنے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دائنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دائنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے۔ پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دائنے کان کی لو پر اور اس کے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دائنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ قمریاں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے، یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے، جو کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، شرع یہ ہے۔ مکانوں اور گھروں کے اندر پھوپھندی۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں
تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں تو اس گھر کا مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے، تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے، تو کاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازہ پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے۔ اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دے۔ پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھر چوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالے، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں، اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے، اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے، اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے، تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے، ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھو ڈالے۔ اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی، تو وہ اس گھر کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑے اور ان زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندے کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے، یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے صافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے احبار کی کتاب اس کا 15واں باب۔ جسم سے خارج ہونے والے ناپاک مواد۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر جریان کا مریض بیٹھا ہو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک
ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر جو بھی برتن پانی سے دھویا جائے، اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کا یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اگر اس جریان کے خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہو۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی داد بہتی ہو وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے۔ شرع یہی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا باب نمبر 17، خون کا تقدس۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے، اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں ذبح کرتے ہیں انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحوں کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مذبح کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے تاکہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ
ज़िनाकार ठहरे हैं, अपनी कुर्बानियाँ ना गुजराने, उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्ती कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश रखते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूँगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उसे तुम्हारी जानों के लिए कुफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बुदोबाश करता है कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, वो उसके खून को निकाल कर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है और जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है, तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है, जो कोई उसे खाए काट डाला जाएगा। और जो कोई मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 18वां बाब, ममनुआ जिनसी अफ़ाल। खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मान कर उन पर चलना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आईन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूँ। तो अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो, खा और कहीं, बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तू अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, सो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना कि दूसरे के जीते जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज़ के सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। और तू अपने को नजस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोबत ना करना। तो अपनी औलाद में से किसी को मोहलत की खातिर आग में से गुजारने के लिए ना देना, और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना,
میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا، یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 19واں باب، پاکیزگی اور عدل و انصاف کے قوانین۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے، تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں نہ راستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لتراپن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو انتقام نہ لینا، اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ تو میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو، اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو،
اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں۔ اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا، تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا، پورا ہین رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 20واں باب، نافرمانی کی سزائیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنسار کرے۔ اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ مارے، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کرے ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کی یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے،
سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے، اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے، تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا، اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اسی نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ اور میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا۔ اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب، یوم کفارہ۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے، اور اس کے تن پر کتان کا پجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے۔ اور وہ ایک بخوردان کو لے
جس میں خداوند کے مذبح کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے، تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے لیے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے، اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، گناہ اٹھا لے جانے والا بکرا، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے اسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے، اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ اسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوختری قربانی اور جماعت کی سوختری قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ یوم کفارہ کیسے منایا جائے؟ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسح اور مخصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے لیے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا باب نمبر 17، خون کا تقدس۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص
बैल या बर्रा या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़बह करके उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्ज़ाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। इससे मकसूद ये है कि बनी इसराइल अपनी कुर्बानियाँ जिनको वो खुले मैदान में ज़बह करते हैं उन्हें खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू हो, और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरो होकर वो ज़िनाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियाँ ना गुजराने, उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं, जो कोई सोखी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश रखते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूँगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उसे तुम्हारी जानों के लिए कुफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बुदोबाश करता है कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, वो उसके खून को निकाल कर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है और जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है, जो कोई उसे खाए काट डाला जाएगा। और जो कोई मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 18वां बाब, ममनुआ जिनसी अफ़ाल। खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मान कर उन पर चलना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आईन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तो अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो खा और कहीं, बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना कर। तो अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, सो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना,
کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسرے کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مہلک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے۔ کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا، یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 19واں باب، پاکیزگی اور عدل و انصاف کے قوانین۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو
تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ تو میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے بروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ، تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں۔ اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا، تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ ملک میں بود و باش کرتا ہو، تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا، پورا ہین رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 20واں باب، نافرمانی کی سزائیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنسار کرے۔ اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ مارے، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کرے، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کی یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے
سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت سے جمع کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اسی نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ اور میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے، سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ آمین اور آمین۔